الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلے درس میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ ایک انسان، ایک ایمان والے کے اندر امانت داری کی صفت پیدا کرنا اور امانت دار بننا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب چیز ہے۔ ہم سب کو امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت انسان کے کردار کو اونچا کر دیتی ہے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے خیانت جو ہے یہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جو آدمی خائن ہوتا ہے، زندگی میں خیانت کرتا ہے، چاہے وہ مال میں خیانت کرے یا کسی کے حق میں خیانت کرے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خیانت کا مطلب کسی کے حق کو ضائع کرنا، کسی کے حقوق یا حق کو ضائع کر دینا، برباد کر دینا۔ جس کا حق ہمارے ذمہ ہے، دینا چاہیے تھا، یہ امانت تھی، ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ادا کیے، ضائع کر دیا، اسی کا نام خیانت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی خیانت نہیں کرنا، نمبر ایک۔ وتخونوا اماناتکم، اور اپنے درمیان ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اور رسول کی خیانت نہیں کرنا، اللہ اور رسول کے جو حق تمہارے اوپر ہیں اسے برباد نہیں کرنا۔ جو اللہ کا حق تمہارے ذمہ ہے، رسول کا جو حق تمہارے اوپر ہے، اس کو برباد نہیں کرنا۔ برباد کیے، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، اللہ اور رسول کا حق برباد نہیں کرنا۔ یہ پہلی چیز، اللہ اور رسول کی خیانت نہیں کرنا۔ دو، آپس میں لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنا۔ اگر کسی نے کسی کو امانت دیا ہے، چاہے وہ مال کی امانت ہو، کسی چیز کی ہو، عزتوں کی امانت ہو، خیانت نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ جو آیت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپس میں امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی خائن بنتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی نے مال دیا، کسی نے کوئی چیز دیا، کسی نے کوئی بات کہی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم غور کریں اپنی زندگی میں، اپنی مجلسوں میں غور کریں۔ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو زبانیں کھلتی ہیں، اور دیکھیں کہ آج تک میں نے کون سی ایسی بات کسی نے مجھ کو بتائی تھی اور میں نے بیان کیا ہے۔ آپ خائن ہیں، اگر ایسا کیا ہم نے تو ہم خائن ہیں۔ اگر کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو بتانا نہیں، اور آپ مجلس میں بیٹھے، فلاں ایسا، فلاں بول رہا تھا ایسا، اس نے آپ کو بتایا تھا، وہ امانت دیا تھا اس نے آپ کو، آپ نے برباد کر دیا اس کے بعد، آپ خائن ہیں۔ کبھی کبھی ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بہت شیطان کیا کرتا ہے نا، وہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ عورتیں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خواتین کو بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ان کو، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی یہ سب اللہ کا حق ادا کر رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امانتوں میں خیانت کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی خائن ہوتا، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کسی کے حق میں خیانت کرتے ہیں، کسی کی بات کو، کسی کی عزت کو لوگوں کے درمیان بیان کر دیا، اس کے عیب کو بیان کر دیا، عزتوں کو اچھال دیا، کسی نے مال دیا تھا، ضائع کر دیا، واپس نہیں کیا۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں، کتنے لوگوں کا پیسے لے کر کے کسی نے دیا، کتنے لوگ قرض لیے رہتے ہیں، آج تک واپس نہیں کرتے۔ امانت میں خیانت۔ کسی نے ایسے ہی دیا تھا رکھنے کے لیے، خیانت کر دیا، نہیں دیا۔ کسی نے کوئی بات کہی تھی، اس کو جو ہے خیانت کر دیا، اس میں لوگوں کو بتا دیا۔ پہلی سزا دنیا میں آتی ہے کہ جو بندہ خائن ہوتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، چاہے وہ بات ہو، چاہے مال ہو، چاہے چیز ہو، کبھی برباد نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا۔ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی محبت سے دور ہے۔ اللہ جس سے محبت نہ کرے، آپ بتائیے اس سے بڑی سزا اور کیا دنیا میں ہوگی کہ اللہ اپنی محبت سے کسی کو نکال دے۔ نمبر دو، اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو بندہ خائن ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی خائن کی جو چال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو
اس طرح سے خائن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، نہیں ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت بہت ساری نیکیوں کی توفیق، بہت ساری اچھائیوں کی توفیق، بہت سارے اللہ تعالیٰ وہ سمجھ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت اپنی نکال دیتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ دو، ہدایت نہیں دیتا ہے، ایسے بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، خائن کو بہت بچنا چاہیے۔ ہاں، اور نمبر 3، دنیا میں ایسے آدمی پر جو ٹائٹل لگتا ہے، نبی نے جو ٹائٹل لگایا وہ کس کی؟ نفاق۔ آپ نے کہا منافق کی جو 3 پہچان ہے، ایک روایت میں 4 پہچان، ایک میں 3 آپ نے کہا۔ ان 3 میں سے آپ نے کیا کہا؟ نمبر 3 باتیں بتائی۔ بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ وعدہ کرے تو خلافی کر دے، نہ کرے اس کو پورا نہ کرے۔ کتنے وعدے ہم کرتے۔ نمبر 3، امانت دی جائے تو خیانت کر دے۔ کسی نے مال دیا، بھائی ذرا سنبھال، جب میں مانگوں گا دے دینا۔ اب مانگنے والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے دے دوں گا، ابھی تو خرچہ ہو گیا۔ تم کو امانت دیا تھا رکھنے کے لیے، خرچ کیا کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے دے دیں گے، وعدے پہ وعدے کر رہا ہے، وہ بیچارہ آ رہا ہے جا رہا گیا۔ کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی تھی، ذرا آپ سنبھال کے رکھنا، آپ نے اس کو بتا دیا لوگوں کو، کتنے لوگوں کو علم دے دیا آپ نے، فلاں کے عیب کو آپ نے بتا دیا، آپ خائن ہیں۔ یہ نفاق ہے، بچنا چاہیے۔ بہت اپنے دلوں کو صاف کرو۔ جب اللہ کے سامنے یہ دل جائے نا، تو اس دل اتنا صاف ستھرا اللہ کے پاس جائے نا، اس میں خیانت نہ ہو، امانتوں کی حفاظت ہو، خیانت نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ بری جو صفت ہے نا خیانت کی، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، امانتوں کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اس بری صفت خیانت سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔